الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. قابل احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ و ذمہ داران، انتہائی محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے پاس حاضر ہونے کی توفیق بخشی. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ دین اسلام پر مل بیٹھنا اسے قبول فرمائے. دنیا کے نظم و نسق میں تعلقات اور حیثیتوں پر بے شمار بحث آتی ہے، لیکن جب بات دین کی آئے گی فقط ایک بات ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. بات سامع کی ہو یا بات مقرر کی ہو، دونوں کا جو موازنہ یا حیثیت وہ تحت آئے گی. اور خوشبختی ہے کہ اس موضوع پر اللہ کریم ہمیں جمع ہونا جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے انتہائی مختصر حصہ سورہ حجرات کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اجازت سے پہلے تم سبقت نہ کیا کرو، بولا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. حاضرین محفل، اسی زمین پر وہ کیا خوبصورت سما ہے، وہ کیا بابرکت گھڑیاں اور کیا عظیم زمانہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا میں جلوہ افروز ہے. اس آیہ کریمہ کی روایات جو شان نزول کے حوالے سے اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ جلوہ افروز ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہیں، اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور جو شان نزول ہے واقعہ کہ مضافات مدینہ میں کوئی قبیلہ ہے اور اس کی سربراہی سے متعلق گفتگو ہے، اور گفتگو کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس گفتگو میں شریک گفتگو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک صحابی رسول اور آپ سے 2 قدم آگے چل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ تو ابو بکر کے آگے چل رہا ہے، اور تو جانتا ہے یہ اس پر اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ بعد از انبیاء اسے ایمان کی بلندیاں اللہ نے عطا فرمائی. یہ شہادت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات کہ مخلوقات یا اقوام پر جب شہادت کی آئے گی تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ شاہد ہوگی. اور جب تمام خلائق کی شہادت پر بات آتی ہے، انبیاء پر شہادت کی بات آتی ہے، تو پھر ذات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی وہ ذات حتمی آخری شہادت جو مخلوق پر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہا ہے. کب؟ روز معاشر. یہاں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے جو بلندی ایمان کی انہیں عطا فرمائی ہے
بعد از انبیاء اس زمین نے اور اس سورج نے کوئی اور ہستی ایسی دیکھی نہیں۔ پھر دوسرے جو محو گفتگو یا شریک ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم ہیں، وہ غلام ہیں جنہیں اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ سے مانگ کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثمرہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں جس طرح الگ ترتیب خلفائے راشدین کا تقرر ہے، یہ غمازی اور نشانی ہے ان کے مقامات کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تشریف رکھتی ہے، آپ جلوہ افروز ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین گفتگو ہوئی۔ اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں تو کسی معاملے میں ان سے پیش کی کوئی گفتگو کی جائے۔ ہاں، وہ گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، گفتگو کی ابتدا ہوتی ہے، پھر تو کوئی کرے۔ وہاں ماں و شما حاضر نہیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے بعد از انبیاء بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کی شہادت کلام ذاتی نص قرآن سے ہے، اور اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، عمومی گفتگو نہیں فرمائی، صاحب ایمان اور جو مخاطبین ہیں انہیں اللہ کریم نے بعد از انبیاء ایمان کی بلندیاں عطا فرمائی ہیں جو اور کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ تو صاحب ایمان کو جب مخاطب فرمایا جا رہا ہے، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کا جو فرمان ہے جس مقام پر ہے وہ اصول ہے، یہ امتیاز ہے کلام ذاتی کا۔ اقوام سابقہ سے متعلق بات ہے، شان نزول اس موقع پر ہے، اہل کتاب کے حوالے سے بات ہے، کسی اعتراض کا جواب ہے، بات خانگی ہے، بات معاشرے یا معاشرتی حصوں کی ہے۔ یہ امتیاز ہے کلام ذاتی کا کہ وہ جہاں ارشاد فرمایا گیا وہ ایک ایسا اصول وضع ہو گیا کہ قیامت تک وہ حکم کا بھی درجہ رکھتا ہے اور عین اعمال کا حل بھی اس حکم کے تحت آتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے بندے مومن کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ اصول وضع ہو گیا کہ اللہ اور اس کے حبیب سے مقدم کوئی بات، کوئی کلام ہو نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اے بندے مومن، جس بنیاد، جس بات پر تیری ایمان کا انحصار ہے، جس توحید کا تو اقرار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ وہ اقدام ہیں، یہ وہ پہلو ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے اس بندگی کے پہلو میں آر ڈال دیں گی۔ شرف قبولیت جو ہے وہ نہیں ہوگی تاکہ اس حد ادب کا خیال رکھو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، ازل سے جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اسی حوالے سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور ہم بڑے شوق سے جمع ہوتے ہیں، بڑے شوق سے لوگ بیان کرتے ہیں، بڑے شوق سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جس طرح عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانوں میں بلندی اپنے زمانے مبارک کو بیان فرمائی، پھر متصل حصوں میں ثم تلیلہم جلودہم وقلوبہم علی ذکر اللہ،
وہ کیفیت، وہ حال جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب ہوا، جس میں مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر سے باطن تک ایمان کی ایسی عظمت نصیب ہوئی کہ ایک ایک وجود کا حصہ اللہ کی یاد میں وہاں اصول بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تمام زمانوں میں جو افضل ترین زمانہ ہے وہاں بیان فرمائے۔ اب جب ہم اس جگہ اس در پر اظہار محبت کے لیے جمع ہوں تو پھر بات جب ماہ مبارک ربیع الاول سے آئے گی تو ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ محافل کا جو انعقاد ہے، جو بڑے شوق اور بڑے ذوق سے اس محفل میں تشریف لائے یا اس محفل میں کسی کو گفتگو کا موقع نصیب ہو، ہر دو پہلوؤں سے کیا یہ نزاکت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ کیا اس محفل میں علماء کرام جب اس آیہ کریمہ کے حوالے سے تفسیر فرماتے ہیں نا، یہاں جب یہ بیان فرمایا گیا نا اگلی آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کی تفسیر میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ حد ادب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیان فرمایا گیا۔ اس کی تفسیر اور اس کے اثار و معارف ان حدوں تک جائیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کی جا رہی ہوگی، وہاں سامعین کے لیے اس کی پابندی لازم ہوگی۔ جہاں سیرت پاک بیان کی جا رہی ہوگی، جہاں حوالہ ہوگا گفتگو کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، وہاں ان قوانین کا اطلاق ہوگا، وہاں وہی حد ادب جاری ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے مقرر فرمایا۔ تو اس اظہار محبت میں جو انعقاد ہے، اس انعقاد کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے گزارشات جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معزز سامعین کرام، کوئی امتحان گاہ ایسی نہیں ہوتی جس سے متعلق تیاری کرا کے اس امتحان گاہ میں بیٹھنے والے کا امتحان نہ ہو۔ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی میٹرک لیول کے بچے کی تعلیم نہیں ہے، اس نے وہ پڑھا نہ ہو تو اس کے کاغذات ایسے مرتب ہو رہے ہوں کہ امتحان میں بیٹھ سکے کہ ایگزامینیشن ہال میں وہ بیٹھا ہے۔ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے میڈیکل سائنس پڑھی ہو اور اسے انجینئرنگ کے امتحان میں بٹھا دیا گیا ہو۔ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے 4 سال اگر انجینئرنگ پڑھی ہو تو اسے MBBS کے امتحان میں بٹھا دیا گیا ہو۔ ایسا ہم نے نہیں دیکھا جو مفوق الحال ہو، جسے ہوش نہ ہو، اسے کسی امتحان میں لا کر کوئی بٹھا دے کہ نہیں یہ امتحان دے گا۔ کیوں؟ استعداد نہیں ہے۔ جب اس زمانے میں، اس خلق میں اس بات پر یہ موضوع اور یہ حصے واضح ہیں کہ جہاں جو امتحان ہے اس امتحان کی تیاری اور اس کے قابل ہونا لازم ہے تو امتحان میں بیٹھے گا۔ عزیزان من، یہ دارالعمل جو امتحان گاہ ہے، اس میں میں اور آپ جو اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، یہ جو امتحان ہے، جو اس پر سوال ہوگا، پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ اگر بشر کے اندر یہ استطاعت نہ ہوتی کہ اس کے مطابق وہ تیاری کر سکے۔ جہاں جہاں تجاوز ہے، جہاں جہاں کمی بیشی ہے، اسے اگر تلاش کیا جائے تو وہ میری ہوگی، آپ کی ہوگی۔ جہاں جہاں حصے اعلیٰ ہیں، جہاں جہاں حصے عرفہ ہیں، جہاں جہاں بلندیاں ہیں، چاہے وہ بام گفتگو کی کیوں نہ ہو، وہ بات تلاش کرو، وہ اصول ہوں گے قرآن و سنت کے۔ تو جب اس اظہار محبت میں ہم جہاں جمع ہوں، اس مشت غبار کو تمام خلائق میں اس نے افضل الخلق پیدا فرمایا، احسن التقویم ارشاد فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، نیابت عطا فرمائی، اسے وہ دسترس عطا فرمائی کہ یہ وحدانیت باری تعالیٰ پر وہ استعداد عطا فرمائی کہ اسے یہ رسائی ہے کہ یہ جو جہانوں کی دعوت دی ہے، یہ گھاس کے پھوٹنے سے، درختوں کے سرسبز و شاداب ہونے سے اور واپس خشک ہونے تک، یہ چرند و پرند کی جو مثالیں کلام ذاتی بیان فرماتا ہے،
یہ جو آسمان سے مینا برسنا بیان فرماتا ہے، یہ جو زمین کی گہرائیاں، اس کی مخلوق، آسمان کی وسعتیں بیان فرماتا ہے، یہ جو اس طرف غور کرنے کی دین اسلام اور قرآن کریم دعوت ارشاد فرما، کس لیے؟ اس لیے کہ اس تخلیق میں رب کائنات نے تخلیقی طور پر یہ استعداد رکھی ہے کہ یہ اس حق کو سمجھ سکتا ہے، اس حق کو پا سکتا ہے، استعداد اس کے اندر موجود ہے۔ اب جس مقصد کو پیدا فرمایا اس استعداد پر پیدا فرمایا، لیکن مخلوق کا یہ مقام نہیں ہے کہ خالق سے اس درجے کی آشنائی ہو کہ اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ کو ناپسند کیا ہے، ہم سے پہلے کیا ہے، ہم سے بعد کیا ہے۔ اس خلق کی وسعتوں سے نکل کر سوچنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ رب کائنات نے انعام عطا فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا مخلوق پر، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ہمیں نوازا، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، ہمیں مبعوث فرمایا اپنا حبیب، جسے فرمایا کہ تمام مخلوق کے لیے باعث رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک میں اور آپ کے بعد عالمین پر اللہ کی رحمت کا سبب۔ اس نزاکت کو اے حضرت انسان، تو جو مخاطب ہے اور تجھے کرم فرمایا، اس نے عمومی حصوں سے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا تک پہنچایا۔ اس نزاکت کو کس نے دیکھنا ہے؟ جو مخاطب ہے اس نے نہیں دیکھنا، جو امتحان گاہ میں اس نے نہیں دیکھنا، جسے استعداد عطا فرمائی ہے اس نے نہیں دیکھنا، جس نے سارے اعمال لیے روز محشر اس کے حضور جواب دہی پر کھڑا ہونا ہے اس نے نہیں دیکھنا، تو معزز سامعین کرام کس نے دیکھنا؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ اظہار محبت ہے جس میں حیات پنہاں ہے، جس میں حیات کی خوبصورتیاں پنہاں ہیں، جس میں دنیا کی کامیابیاں پنہاں ہیں، جس میں آخرت کی تعمیر اور بلندیاں پنہاں ہیں، جس میں اللہ جل شانہ کی رضا کا رستہ ہے، جس میں اس کے قرب کے مقام ہے۔ تو اس نزاکت کو میں نے اور آپ نے نہیں جاننا، جو مخاطبین میں سے ہیں تو کس نے جاننا؟ اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو بام ہم کلامی ہے، یہ جو بام گفتگو ہے، یہ جو نشست ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کی سوچوں پر، ایک دوسرے کے قلوب پر ایسی دستک کا سبب بنے کہ میں اپنے اعمال کو دیکھوں، میں اپنے ایمان کی جو شرائط ہیں، جو میں مان رہا ہوں، ان پر مجھے کامل یقین کا سبب ہو۔ مجھے جو حکم اعضاء ہیں، جو رب کائنات نے مجھ پر فرائض جو ہیں جن کا حکم دیا ہے، میں ان کی تکمیل میں اپنی کوشاں رہا ہوں۔ جو احکامات من حیث القوم ایک امت کے لیے ان کا ہمیں خیال، وہ حصے جو ایک انسان کی ذاتی زندگی سے معاشرے کی حیات تک جاتے ہیں، اجتماعی حصوں تک جاتے ہیں، ان سب کے لیے ایک ہمارے دلوں پر دستک ہو۔ اس لیے کہ ایک دستک ہے، لیکن اس دستک کے بعد فرصت نہیں ہے، یہ وہ دستک ہے جو اس فرصت کے زمانے میں ہے۔ یہ ہمارے نزدیک عزت کا مقام ہوگا کہ نشست پہلی ہے یا نشست آخری ہے یا مرکزی نشست ہے۔ اس کے حضور تو جب دیکھو گے تو وہاں تو بات تقویٰ کی آئے گی، ظاہری شان و شوکت کا تو بات نہیں۔ مالک کل کائنات، ہر شے کا مالک ہے۔ معزز سامعین کرام، یہی گزارشات پیش کرنے آیا کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا، اس نے کرم فرمایا ہمیں ان مخاطبین میں، یا ایھا الذین آمنوا، کتنا آرام ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کیسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما، جس میں انبیاء ہوں، جس میں صدیق ہوں، جس میں شہداء ہوں، جس میں صالحین ہوں، کیسا سنگ کا رستہ عطا فرما۔ آئیں، یہی عمر ہے، یہی موقع ہے، یہی وقت ہے کہ جب ہم نے اس نزاکت کو سمجھنا ہے۔ اور میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں ہی مخلوق کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرا رہا ہوں۔ یہ نشستیں، یہ بلندیاں، یہ تقسیم ہماری ہے،
اس کے نزدیک جانے ہم سب کا بیٹھنا کسی ایک پلیٹ اٹھانے والے کے صدقے اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک اپنا تعلق ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ رب کائنات نے جو ہمیں نظریہ اسلام عطا فرمایا ہے، یہ ہمیں حدوں سے گزارتا ہے، یہ رنگ و نسل سے بلند کرتا ہے، یہ وہ جو رشتے کے ایک دوسرے کی گنٹھن ہیں ان سے بلندیوں پر لے آ کر ایک امت کے طور پر ایک تسبیح میں منکوں کی طرح پرو دیتا ہے۔ تو ایک دوسرے پر ہمارا حق ہے کہ ایک دوسرے کی سوچوں کو ہم دستک دیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بہتری کا سبب کر سکیں۔ میں کہیں غلط ہوں تو میری تصحیح ہو جائے، کہیں کوئی بات جو میں عرض کر سکا ہوں اسے میں کوشش کروں کہ اپنی جو امت ہے، اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک پہنچانے کا سبب۔ حال جب ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں اضطراب نظر آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میرا ذمہ یا میرا کام یا جو میری ذمہ داری ہے وہ مخلوق کو اللہ اللہ سکھانا، پہلے خود کرنا، قرآن و سنت پر پابند رہنا، پھر جو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، جو یہ علوم نصیب ہوئے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق خالص اس کی رضا کے لیے مخلوق تک پہنچانے کی صحیح کرنا۔ اور یہ اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ ساعتیں نصیب ہوں۔ لیکن جب میں اس موضوع کو لے کر نکلتا ہوں، آپ یقین رکھیں جتنی مخلوق ملتی ہے ان میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لطائف سکھاؤ، جو یہ نہیں کہتے کہ کیفیات قلبی کو جاننا ہے، جو یہ نہیں کہتے کہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ ہے۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مسائل کی بات کرتے ہیں، مصائب کی بات کرتے ہیں، بام جو تکالیف ہیں، گھروں کے اندر جو انتشار ہے، بہن بھائیوں میں جو مسائل ہیں، والدین اولاد کے جو مسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ ابھی چوراہے پر چلے جاؤ، وہاں بیچ چوراہے میں جو گفتگو ہو رہی ہوگی وہ مخلوق زیر بحث ہوگی، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کہیں حاکم پر بحث ہو رہی ہوگی، کہیں بازار میں نکلنے والے جالوس پر بات ہو رہی ہوگی، کہیں سڑک کے بندش کی بات ہو رہی ہوگی، کہیں کسی جھگڑے کے حوالے سے بحث ہو رہی ہوگی۔ ابھی نکل کر دیکھ لو، اپنی صبح کی نشستوں کو کھنگال لو، اپنی شام کی نشستوں کو دیکھ لو۔ کیا سبب ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے وہ حصے عطا فرمائے جو آخرت نے اس دنیا سے تعمیر شروع فرماتے ہیں، اور یہ تعمیر ایسی ہے کہ دنیا کی تعمیر سے ہوتے اخروی تعمیر تک پہنچاتی ہے، ابدی کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ کیا سبب ہے جنہیں یہ انعام عطا فرمایا ہو، جن کی آغوشوں میں، جن کے سینوں میں کلام ذاتی مزین ہو، جنہیں ایک ایک بات کا علم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں کتنے خوشے تناول فرمائے، کتنا گھونٹ پانی آپ نے استعمال فرمایا، آپ نے وجود عالی پر کتنے کپڑے لیے، آپ نے نالین مبارک کے کتنے جوڑے استعمال کیے۔ قرآن و سنت وہ حصے جو عبادات کے ہیں، وہ حصے جو معاملات کے ہیں، ذاتی زندگی تک امور عادیہ جو سنت ہے، امور عادیہ کے ان حصوں تک جس قوم کے پاس محفوظ ہو، اور وہ حل اس وقت مخلوق کا نصیب ہوا کہ ایک وقت تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق بیان فرما رہی تھی اور کل دنیا کفر جو ہے عمر پڑی تھی کہ اس حق کو مٹا دیا جائے۔ وہ اصول و ضوابط رکوع و سجود کے ہوں، بام لین دین کے ہوں، ان حصوں کو ایسی مضبوطی معاشرے میں اللہ نے عطا فرمائی اس لیے کہ وہ صحیح ترین ہیں کہ وہیں سے وہ جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ آج ہم کیا اپنی گفتگو میں ریاست مدینہ پر گفتگو نہیں کرتے؟ کہیں سے ہمیں صدا ملتی ہے کہ ایسی ریاست ہو، اور کہیں پر ہماری یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ کیا نام لیا جا رہا ہے۔ کیا سبب ہے؟ وہ جو پوری قوت سے مدینہ النبی، اور آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ اس وقت اس کا پھیلاؤ کتنا تھا، جن خوشبختوں کو آج حرم شریف کی حاضری نصیب ہوئی ہے وہ اگر اس وسعت کو دیکھیں
جو آج وسعت ہے مسجد نبوی کی، اس وقت کا کل مدینہ منورہ کی جو آبادی ہے اب اس وسعت کے اندر آتی ہے۔ اور دنیا کو دیکھو، دنیا کی وسعت کو دیکھو، اقوام عالم کو دیکھو، ان کی عددی برتریوں کو دیکھو، ان کی جاؤ جلال طاقت کو دیکھو۔ وہ کون سی بات تھی جو اس نحیف سے حصے سے، اس ایک گاؤں سے، اس ایک قلیل آبادی سے ایسی اٹھی کہ 23 سال میں نزول قرآن ہے، اور آنے والے 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ۔ آج مجھے بھی دعویٰ ایمانی ہے، آپ کو بھی دعویٰ ایمانی ہے، اللہ اس میں صداقت عطا فرمائے۔ کیا سبب ہے کہ ہمارے معاشروں میں اتنی تنگی ہے، اتنی تلخی ہے کہ اجتماعی بات ہو تو بھی موضوع یہی ہیں، یہی تکالیف ہیں۔ انفرادی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کی امانت ہے، وہ جب مجھ سے ذاتی طور پر بات کرتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں بات کرنا، جو مجھے سمجھو، میں راہ للہ کوشش کرتا ہوں کہ ذات بیچ میں نہ آئے، جو سمجھ ہے اس کے مطابق انہیں جواب عرض کر دوں۔ لیکن سوچتا ہوں کہ اجتماعی حیثیت کی گفتگو سے نجی گفتگو تک ایک تڑپ ہے جو ہمارے معاشرے میں ایسی گھس گئی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھما دو اور اسے چین نہ آ رہا ہو، نہ وہ بیٹھ سکے، نہ وہ کھڑا ہو سکے، نہ وہ چل سکے، نہ لیٹ سکے۔ کیا سبب؟ سمجھ آتی ہے کہ رب کائنات نے جو قوانین ارشاد فرمائے ہیں ان کا اطلاق ضروری ہے، کہیں کمی رہ گئی ہے۔ اسی سورہ حجرات کی اگلی آیات دیکھیے گا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، آج جب میرا اور آپ کا بولنا آئے گا اس دبی آواز کے بولنے میں تو اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ آپ کا حکم ماننا۔ جہاں بات آج ہم اپنے حصے سے آج کے اس حکم کو لیں گے تو جہاں تذکرہ ہو، جہاں آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، وہاں حدود و قیود کا ایسا خیال ہو۔ کیا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ سیرت پاک کی، ولادت و سعادت کی جو محافل ہیں ان میں باوضو جاؤں؟ کیا میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان اس کی ابتدا استغفار سے ہو کہ میری کمی بیشیاں معاف ہوں، اور اسے درود شریف سے تر رکھوں جتنی دیر وہاں بیٹھا ہوں؟ کیا میں اپنے خیالات کو اس محفل میں مرکوز رکھتا ہوں کہ کیا بیان فرمایا جا رہا ہے؟ چونکہ بات کہنے والے کی نہیں ہے، بات جس ہستی کی ہو رہی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بات ہے جو رب العالمین نے پسند فرمائی ہے، خالق حقیقی نے جو اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے کہ وہ حصے ہیں۔ کیا یہ تڑپ لے کر ہم محفل میں جاتے ہیں؟ کیا جو لمحات وہاں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے یہ کیفیت اور حال ہے؟ کیا جب ہم آئے، جس حال میں آئے، اللہ اور اس کے حبیب کی بات سن کر واپس معاشرے میں گیا، کیا اس حال میں تبدیلی آئی؟ کیا جو میں کلام کر رہا ہوں اس میں سچ ہے؟ کیا جو میں نوالا کھا رہا ہوں وہ حلال ہے؟ کیا میرا پیسہ کہیں سود پر تو نہیں ہے؟ رب کائنات اور اس کے حبیب کے حضور جنگ کے مقابل آ کر تو نہیں کھڑا ہو؟ کیا کسی کا حق میرے ذمہ ہے کہ نہیں؟ کیا وراثت کی تقسیم جو حکم ہے اس کے مطابق میں نے کی یا نہیں کی؟ کیا یہ جمع پونجیاں میں اپنی قبر میں لے جاؤں گا؟ کیا مجھ سے پہلے مخلوق لے گئی؟ ان ساری باتوں کو جب ہم کھنگالیں گے اپنے طور پر تو سمجھ آئے گی کہ یہ جو انگارہ ہم تھام کر بیٹھے ہیں نا اور تڑپ رہے ہیں، یہ ایک ہی سبب ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چھوٹتا جائے گا اتنی اس ہاتھ میں آگ بھرتی جائے گی، اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تڑپ ہوگی، سکھ نہیں آئے گا۔ اور یہ ایسی آگ کا انگارہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اس آگ کا یہاں جو پکڑنا ہے یہ ہمیشہ کی آگ تک لے جانے کا سبب نہ کہیں ہو جائے۔ تو ایسا غفور الرحیم ہے، وہ فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے حبیب
کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، فرمایا اللہ نے ان کے دل پرہیزگاری کے لیے آزما لیے ہیں۔ یہ ایسا ادب ہے، اس ادب کا اختیار کرنا معزز سامعین کرام اس حضوری کا سبب بن رہا ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے۔ اس لیے کسی میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے لیے احکامات لے سکے۔ اس کے لیے اللہ کریم کے جو مقربین ہیں، جو انبیاء اور رسول ہیں، ان کی بعثت اس نے مخلوق کو عطا فرمائی۔ جتنا بڑی بات وہ پہنچا رہے ہیں، جتنا بڑا حصہ وہ مخلوق کی آشنائی کا سبب ہو رہے ہیں، اتنی اس تعلق میں نزاکت آتی جائے گی۔ جتنی نزاکت آتی جائے گی، اے امتحان میں بیٹھنے والے، تیرا امتحان اسی میں آئے گا۔ یہ جو ہے ہمارے پاس، جو کچھ ہے، اس کا ادراک نہیں، اور دوڑ لگی ہوئی ہے جو نہیں ہے اس کے پیچھے۔ حالانکہ دینی حکم میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں دیکھنا ہو تو فرمان کیا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو۔ دین میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے اوپر دیکھو۔ دنیا میں نیچے دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ اتنی مخلوق ہے جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ دین میں اپنے سے اوپر دیکھو گے تو شوق پیدا ہوگا دینی علوم کا، کہ فلاں کے پاس اتنا دینی علم ہے، اتنا اسے اللہ نے عبادت کا ذوق اور شوق دیا ہے، میں بھی اس اور عبادت کروں اپنے اللہ کی طرف۔ وہاں کے دیکھنا ترقی کا سبب ہوگا، اور یہاں کا دیکھنا شکر گزاری کی کیفیت تک پہنچائے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پرہیزگاری کے لیے آزما لیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا صلہ۔ مخلوق خالق کا یہ فرمان کہ بہت بڑا صلہ کوئی پیمانہ رکھتی ہے کہ کتنا بڑا صلہ ہو؟ آج میری اور آپ کی دبی آواز کیا ہے کہ وہ جو ہم نے مانا، وہ جو ہم نے عہد کیا اپنے اللہ سے، اس کی تکمیل۔ اور کیا ہے اس کی تکمیل؟ قرآن و سنت۔ یہ جو محافل کا انعقاد ہوگا، آپ اگر دنیا کی روش دیکھو معزز سامعین کرام، دنیا میں رشتوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے ایام میں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے جو والدین کی محبت میں ہے، یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ کا دن ہے، یہ بہن بھائیوں کا دن ہے، یہ خامند کا دن ہے، یہ میاں کا دن ہے، یہ بیوی کا دن۔ کیا ایسے ہے کہ نہیں؟ تو کیا اسی رواج کو، اس نازک رشتے کو اس رواج کی نظر کر دیں؟ نہیں بھائی، اللہ ایسا نہ کرے کہ ہم اس دن جئیں، اس دن ہماری سانسیں آئیں کہ ہم اس حد تک گستاخ ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ہدایت پر رکھے۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، اپنی گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں، بام بحث اور گفتگو کو دیکھتے ہیں، غور کیجیے گا، ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، ذات کو لے لیتے ہیں، اور ذات میں پھر ایک دوسرے کی بات پر آ کر بحث کرتے ہیں۔ اور کتنا نازک موضوع ہے، کنہیں بیان فرمایا گیا لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، کنہیں بیان فرمایا گیا؟ جہاں حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما، حضرت عمر فاروق، عشرہ مبشرہ، وہ لوگ جنہیں دنیا میں بیان فرمایا گیا کہ یہ جنتی ہیں، دنیا میں جنت کی سند نبی کریم نے عطا فرمائی، وہ ہستیاں بیٹھی۔ معزز سامعین کرام، سورہ حجرات کو اس نقطہ نظر سے ضرور مطالعہ فرمائیے گا، ہو سکے تو اس کے ترجمے کے ساتھ تفسیر دیکھیے گا، پھر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہماری روش کیا ہے، اور یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے، کتنا عظیم تعلق ہے جو امتی کا ہے۔ کہیں یہاں بھی رسم و رواجات تو نہیں آ گئے؟ کیا یہاں بھی ہماری باہم تو تکرار تو نہیں داخل ہوگی؟ کیا ہمارا جاگنا اللہ کے حبیب کے حکم کے تحت ہے؟ کیا ہمارا بولنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا، واپس رات سونے تک
کیا یہ سارا اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت ہے؟ تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دعوی ایمانی وقتی اور لمحاتی بات نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ایسا اقرار ہے جس کی شہادت ہر سانس نے دینی ہے، جس کی شہادت ہر وجود کی حرکت نے دینی ہے۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ محبت کا کرنا، اظہار عشق، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اگر کوئی دعوت و تبلیغ پر نکلا ہے، اس کی عطا ہے۔ اگر کہیں تقریر اور وعظ کسی کو موقع نصیب، اس کی عطا ہے۔ بات کلام کرنے نہیں، بات سماعت تک جائے گی۔ ایک ایک حصہ جب اس رشتے کی نزاکت سمجھ آئے گی تو پھر ہر وہ بات جو قرآن و سنت کی طرف لے جائے وہ مقدم ہوتی چلی جائے گی۔ اور وہ کون سا ماننا ہے؟ اپنے گرد و پیش دیکھیے معزز سامعین کرام، اولاد جو ہے یہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اور لوگ اس میں بڑا دھکا کھاتے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ بیٹا ہو جائے، فلاں کے پاس جاؤ بیٹی ہو جائے۔ گھر میں رکھے قرآن کریم کو نہیں پڑھتے۔ وہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں نہیں، اسے نہیں پڑھیں گے۔ بہرحال اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے، اسباب ہیں۔ دعا کو سبب تک سمجھنا اور بات ہے، اور اسے کل سمجھنا یہ اور بات ہے۔ لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے بیٹے کا، اور نا خلف اولاد کو جس سے کوئی توقع نہ رہے، اسے کیوں مخلوق آگ کر رہی ہوتی ہے؟ وہ جس کے لیے تڑپ رہے ہیں نہیں ہے تو ہے، اور اگر نا خلف ہے تو رشتہ تو نہیں نہ ٹوٹا، باپ بیٹے کا رشتہ تو ہے، کیوں آگ کیے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اس میں بیٹوں جیسی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ رشتوں کو پھر منفعت پر لے آئے، اپنی پسند و ناپسند پر لے آئے، اور اگر انہی رشتوں کی بنا پر اسی تول اور اسی ترازو میں لے آ کر بندگی کو رشتوں کو رکھو گے، خطا کھا جاؤ۔ یہاں وہ جگہ ہے جہاں سچ ہے، اور اس سچائی کی حقیقت میرے اس بولنے میں ہو، میرے اس دیکھنے میں ہو، آپ کے سننے میں ہو، آپ کے ویہار میں ہو، آپ کے گھر داخلے میں ہو، آپ کے بازار پہنچنے میں ہو، آپ کے کاروبار پر بیٹھنے میں ہو، آپ اپنی نوکری پر بیٹھے جس دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں ہو، ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ شہادت دے رہا ہو کہ یہ سے محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے ایک ایک بات مقدم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کی زندگی ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ ماہ و سال میں تو یہ محبت اور عشق قید ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو پوری زندگی ہر سانس میں رچ بس جائے یہ محبت، تب بھی ٹوٹتی سانسوں میں یہ دعا ہوگی بار اللہ اور ایسی سانسیں دو جو اس محبت میں رچی بسی ہو۔ ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے زبردستی مرتے بندے کا منہ قبلہ رخ کرنے کی؟ ہمیں کیوں چہروں پر رعنائیاں نظر نہیں آتی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو قرآن کریم پیشانیوں کی چمکیں ارشاد فرما رہا ہے، لیکن کن کی فرما رہا ہے؟ والذین معہ، ان کی جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے تحت ہیں، جو آپ کے رفقاء ہیں، جو آپ کے حقیقی غلام۔ تو کیا یہ اصول ختم ہو گیا؟ نہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب یہ فرمایا نا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ محمد رسول اللہ، یا کانا محمد رسول اللہ پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ تو اللہ جل شانہ نے جب کلام ذاتی میں بیان فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اس ہیں کے معنوں میں کہاں دیکھیں گے؟ اپنی سوچ سے عمل میں۔ کلام ذاتی کے اس حکم کو کہاں دیکھوں گا؟ اپنی روزمرہ کی زندگی اور ایک ایک امور میں۔ پھر تو شہادت ہوگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کر رہا ہوں اس میں کلام کی ضرورت نہ رہے، کہ شاید نہ رہے، یقیناً نہ رہے۔
وہ جس طرف جائے اس طرف۔ معزز سامعین کرام، جب انصاف ہوتا ہے نا تو پھر اس انصاف کا اثر ایسا پھیلتا ہے کہ معاشرے مستفید ہوتے ہیں، اور جب ظلم ہوتا ہے تو اس کے اثرات سے معاشروں میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم ایک ہی بات کو انصاف سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہے یا عدالت ہے اس نے انصاف کیا یا نہیں کیا، لیکن انصاف کی بحث جب آپ لغت میں دیکھو گے تو ہر وہ کام جو اعتدال پر نہ ہو وہ ظلم ہے، جو اپنے مقام پر نہ ہو وہ ظلم ہے، ہر شے کا اپنے مقام پر ہونا انصاف ہے۔ ہماری خیالات، ہمارا کردار، اسے ہم دیکھیں اس پیمانے پر رکھ کر کتنے اعتدال پر ہے، کتنا حق پر ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ان محافل میں ایک دوسرے کے روبرو ایسے طریقے اور سلیقے سے پیش کرنی ہے جس میں ذات نہ ہو۔ میں نے پہلے بیٹھتے عرض کر دیا کہ کسی دربان کے سبب اس محفل کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے نزدیک کون سی نشست جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور کون سی نہیں اعلیٰ، یہ ہمارے نزدیک بات۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ چونکہ میں آپ کا حال نہیں جانتا، میں اپنا حال تو جانتا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا سجدہ بھی اس درجے کا ہو جو میرے رب العالمین کی شان ہے۔ ہم کمزور اور گنہگار لوگ، اللہ ہمارے حال پر ہے۔ یہ جو محافل سجی، اس میں جو بیٹھنا، اس میں جو آنا، اس کا جو انتظام ہے، اس کے ایک عمل جو اس کے منعقد میں، اللہ اسے قبول فرمائے، اور مجھ کمزور خطا کار سے اس کلام میں کہیں کمی بیشی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو گزارشات میں نے پیش کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان گزارشات کو اپنی زندگی میں تا دم واپسی اس کا نفاذ رکھ سکوں۔ اور یاد رکھیں، ہم نتائج پر بحث کرتے ہیں، چھوڑ دو نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم گلہ کرتے ہیں دوسروں پر، ہم گلہ کرتے ہیں سربراہوں پر، ہم گلہ کرتے ہیں انتظامیہ پر، ہم گلہ کرتے ہیں مذہبی جماعت کے ذمہ داران۔ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اپنے کردار کو دیکھو۔ یہ خوبصورت قوم ہے، یہ خوبصورت ملک ہے، اپنے گھر کے سین میں جو ایک ٹوٹا لوٹا نہ رہنے دے اسے بھی سنبھال کر رکھے۔ وہ برسرے محفل آئے اور بازار آئے اور سڑک کو کھیڑ دے، اسے پتہ بھی نہ ہو کیا میں پانی گزارنا چاہتا ہوں۔ کلام ایسا کرے جس سے آپس میں تلخی پیدا ہو جائے، گھر میں تلخی میں ایسی کلام کرے کہ اس میں امن آ جائے، کیا مطلب ہے؟ یہ نفاق ہے۔ تو بندے مومن کی شان ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اور وہ قرآن اور سنت ہے۔ اس کی پسند و ناپسند اس در اقدس کی پابند ہیں، اور اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اللہ اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، رب کائنات امتی ہونے کا وہ شرف عطا فرمائے کہ جس روز آنکھ بند ہونی ہے اس سے پیشتر ہماری حقیقی آنکھ کھلی رہے، اور ہمیں سمجھ آئے، ہم اپنے ایک ایک عمل کو، اپنے ایک ایک اٹھتی نگاہ کو، ایک ایک قدم کو ہم دیکھ رکھیں کہ یہ سارا وہ حصہ ہے جو اس کے حضور جا کر حساب دیں۔ تو معزز سامعین کرام، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور مشائخ اعظام، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ نے ہمیں وہ مشائخ عطا فرمائے کہ جو سبب بنے ہمیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے، قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی۔ کسی کو کوئی ذاتی انا، کسی کو کوئی ذاتی منفعت نہیں درکار، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ جو حصے ہیں اس کی رضا کے، یہ جو حصے ہیں اس کے قرب کی، انہیں سمجھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دین میں جب بات کرتے ہو، بزرگوں کی بات کرتے ہو، دینی جماعتوں کی بات کرتے ہو تو بام مقابل نہ دیکھا کرو، اس لیے کہ یہ سفر ایک طرف کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اگر کہیں تضاد ہے تو پھر ایک سفر اس طرف نہیں ہے، چونکہ یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، دین کا کام۔ تو ہم جب یہ موازنہ کرتے ہیں کہ فلاں بڑا ہے، فلاں چھوٹا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، کیا وہ ترازو اٹھانے کی حیثیت ہے میری کہ میں آپ پر ترازو رکھ لوں کہ آپ کا اچھا کون ہے، برا کون ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں؟ اللہ جل شانہ یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی گھر ہوگا، یہی صحت بیماری، یہی کاروبار، یہی حالات، یہی صبح و شام، لیکن جب قلبی تعلق نصیب ہو اس بارگاہ سے، پھر یہ حقائق وہ سمجھ آئیں گے، شاید الفاظ نہ بیان کر سکیں، شاید زبان نہ پہنچا سکے، جو کیفیت اس حال دل کا پیدا کر دے گی، جو وہ سمجھ آئے گی۔ اور تھوڑی دیر پہلے ایک نشست میں بیٹھا تھا تو میں ایک بات وہاں عرض کی، اسی موضوع پر بات آ رہی تھی، تو میں یہ بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حق کی طرف چلنا کیسے ممکن ہو، کس کو بندہ یہ سمجھے کہ اس سے میں سیکھ سکتا ہوں یا اس کے ساتھ مجھے چلنا چاہیے۔ بہت سارے اور پہلو ہیں، جانچنے کے بھی ہیں، نتائج کے دیکھنے کے بھی ہیں، اعمال کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پیمانے کے بھی ہیں، لیکن ایک بات میں نے عرض کی، میں نے کہا میں کم علم بھی ہوں، گنہگار بھی ہوں، ایک بات مجھے بڑی واضح سمجھ آتی ہے، کوئی کہیں کسی قلب میں طلب پیدا ہو جائے، اس کی شان ربوبیت ہے، اس تک اسباب پہنچا دیتا ہے۔ کہاں سے سیکھنا ہے، کس نے سکھانا ہے، کیا سیکھنا ہے، یہ سارے پھر مسئلے نہیں رہتے۔ ہاں یہاں فیصلہ نہ ہو سکے، جتنی بحثیں کر لو، جتنے کسی پر اعتراض اٹھا لو، جتنے مسائل حل کر دو، اور یہاں طلب صادق آج ایک دفعہ ایسے اندر جھانک کر ہم دیکھ لیں، کیا جہاں میں نے پوری دنیا بسا رکھی ہے، جہاں میں نے رشتوں کی محبت بسا رکھی ہے، جہاں میں نے مال و دولت، جاہ و جلال، حیثیتوں کی محبت بسا رکھی ہے، کیا یہاں میں نے کوئی مسجد بھی بنا رکھی ہے؟ کیا یہاں میں نے اللہ اور اس کے حبیب کے نام لینے کی کوئی گنجائش رکھی ہے؟ کسی بحث کی ضرورت نہیں، اور یقین رکھیں میں اللہ کے نام پر بات کر رہا ہوں، کلام ذاتی میرے سامنے ہے، اور میں خالص اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی منفعت کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے، اس لیے وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ کہیں جھولی پھیلے اور وہ جھولی خالی جائے، یہ ہو نہیں سکتا، کہ اس کی شان۔ تو مسلمان ملک ہوں، مسلمان آبادیاں ہوں، مسلمان نام ہوں، اور معاشرے ایسے ہوں، نہ بہن بیٹی کی عزت کا لحاظ، نہ لین دین کا، نہ سڑک پر تحفظ، نہ گھر میں محفوظ۔ یہ وہ قوم ہے جس نے مخلوق کو انصاف دینا تھا، کیا سبب؟ اس محبت کو، اس عقیدت کو رواجات کی نظر نہ ہونے دو۔ اللہ جل شانہ یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کا کہہ رہے ہیں کہ دعا اچھا لگا۔ الحمدللہ۔ میں دعا کے ساتھ ایک چیز چونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں
آپ سے الفاظ نہیں، میں آپ سے اپنا جو قلب ہے اس کی شراکت داری کر سکوں۔ تو سلسلہ عالیہ میں جو طریقہ ذکر ہے جسے پاس انفاس کہتے ہیں، اور وہ احباب جو نئے تشریف رکھتے ہیں ان سے عرض ہے کہ چند سانسیں صبح و شام اپنے اللہ کے نام کے لیا کریں، قبلہ رخ بیٹھیں، تعوذ تسمیہ کر لیں، اللہ ہو کی سانس کے ربط کے ساتھ تھوڑی سی تسبیح کر لیا کریں، خیال طلب ہوگی تو سکھانے والے اپنے دروازوں پر مل جائیں گے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ بارل ہم کمزور اور خطا کار ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارا یہ مل بیٹھنا اسے قبول فرما لے، اس کی ہماری کمی بیشی کوتاہی ہمیں معاف فرما، احباب کا آنا ایک ایک قدم اٹھانا بار اللہ اسے قبول فرما، اور ہمیں اس محبت کی حقیقت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر جمع ہے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو اس محبت سے مزین فرما، یا اللہ دین کی محبت ایسی عطا ہمارے عمل تک نصیب ہو، اپنی ذات کی محبت ایسی عطا کہ ہماری سوچوں سے عمل تک ظاہر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور عشق عطا بار اللہ جو ہمارے اعمال زبان و بیان سے اس کی جو ہے شہادت نصیب۔ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا، جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار اللہ انہیں امن اور محبت عطا فرما، بار اللہ اس مخلوق کو بیماری سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس کی تعمیر کا سبب ہونا جو ہے وہ عطا فرما، یا اللہ اسے محفوظ رکھ دشمنوں سے، اسے تخریب سے محفوظ رکھ، بار اللہ اسے پوری امت کے لیے نمونہ ہونے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما، دار دنیا سے جانا یا رب العالمین سکرات الموت بہت سخت ہے، ٹوٹتی سانسوں میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ حیات برزخ جو ہے اسے سہل فرما، روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔